اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا اور اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ربائی۔ ہاں بچوں، ہم دیکھیں گے ربائی کسے کہتے ہیں، یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ربائی پر نوٹ لکھیے۔ ربائی عربی لفظ ربا سے مشتق ہے۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جس میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ پہلے اور چوتھے مصرعے کا قافیہ میں ہونا لازمی ہے۔ تیسرے مصرعے میں بھی قافیہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ ربائی کے 24 اوزان مقرر ہیں۔ جو ربائی ان اوزان میں نہ ہو اسے ربائی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ قطع ہے۔ ربائی میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کا چوتھا مصرعہ سب سے زیادہ پرزور ہو۔ ربائی کے اوزان میں دوسری نظمیں بھی لکھی جا سکتی ہیں۔ ربائی میں عشقیہ، خمریہ، بہاریہ، فلسفیانہ، اخلاقی اور مذہبی مضامین ہوتے ہیں۔ دراصل اس میں مضامین کی کوئی قید نہیں، اس سے محض حیاتی صنف کہا جا سکتا ہے۔ اس کے دوسرے نام 2 بیتی، 4 بیتی اور ترانہ ہے۔ ربائی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو مضمون ہو وہ اچھوتا ہو، خیال بلند ہو اور انداز بیان میں دلکشی ہو۔ ربائی اردو میں ایران سے آئی ہے۔ اردو کے پہلے بادیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ کی کلیات میں متعدد رباعیات موجود ہیں۔ محی الدین قادری کی زور نے اردو شاہپارے میں محمد قلی قطب شاہ کے ہم عصر ملا وجہی کی بھی 2 رباعیاں نقل کی ہیں، لیکن انہوں نے وجہی کو پہلا رباعی گو نہیں لکھا۔ قرین قیاس ہے کہ قلی قطب شاہی اردو کے پہلے باضابطہ رباعی گو ہیں۔ دکن کے جتنے بادیوان شاعر ہیں یا جن کا کلام اب تک دستیاب ہو سکا ہے، ان کے یہاں ربائی کے نمونے موجود ہیں۔ دلی کے شعراء نے، جن میں درد، سودا، میر حسن مصحفی، انشا، مومن، غالب، انیس دبیر وغیرہ قابل ذکر ہیں، متعدد رباعیاں لکھیں۔ اس عہد میں ربائی کا جو سرمایہ ملتا ہے وہ ذخیرہ کثیر تو نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ اپنی معنوی خصوصیات اور دوسرے کئی وجوہ کی بنا پر ربائی کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ خواجہ میر درد ربائی نگار کی حیثیت سے اپنے معاشرے میں ممتاز ہیں۔ تعداد میں ان کی رباعیاں اگرچہ 30 ہیں، لیکن تمام منتخب ہیں۔ مولوی عبدالباری عاصی درد کی رباعیات کے متعلق لکھتے ہیں: رباعیات تو کچھ اس درجہ ان کے نام کے مطابق واقع ہوئی ہیں، اگر کہنے والا یہ کہہ دے کہ ان میں غزلوں سے زیادہ سوز و ساز بھرا ہوا ہے تو وہ غلط نہ ہوگا۔ میر تقی میر کا اصل میدان اگرچہ غزل ہے، لیکن ان کی بیشتر رباعیوں میں وہی مٹھاس، سوز و گداز، کسک، نرمی، شیرینی اور اثر خیزی موجود ہے۔ ان کی کلیات میں سودا،
ان کی کلیات میں 125 کے قریب رباعیاں ہیں، جو اردو رباعی میں ایک اہم اضافہ ہے۔ سودا نے بھی رباعیاں لکھی، ان کی کلیات میں تقریباً 80 رباعیاں ہیں جن کے موضوعات مختلف ہیں۔ احسن اللہ خان بیان فاغا تاباں کی رباعیاں بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے۔ 19 و دبیر سے پہلے لکھنؤ میں جو رباعیاں کہی گئی ہیں ان میں فکر و فن کی وہ بلندی نظر نہیں آتی جو دہلوی شعراء کے یہاں ملتی ہے۔ البتہ 19 و دبیر نے رباعی میں وہ کمال دکھایا کہ رباعی کے باب میں اہل لکھنؤ کا حصہ دہلوی شعراء کے حصے سے کم نہ رہا۔ میر 19 کی رباعیوں کی تعداد بھی کافی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کی رباعیوں کی تعداد 600 کے آس پاس ہے۔ 19 رباعی کے 4 مصروں میں ایک جہانی معنی کو سمونا جانتے ہیں۔ شاہ غمگین کے بعد 19 ہی ہیں جنہوں نے اس قدر رباعیاں کہی ہیں۔ اسی طرح دبیر نے بھی سینکڑوں رباعیاں لکھی۔ غالب 19 کا عہد رباعی کے لیے مبارک ثابت ہوا۔ ان باکمال شعراء نے جہاں غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیے کو بام عروج تک پہنچایا، وہاں رباعی جیسی صنف سخن کو بھی ترقی کی نئی راہ پر گامزن کیا۔ رباعی اب محض ضمنی صنف سخن نہ رہ گئی تھی، بلکہ 19 و دبیر کی شعوری کوششوں نے مرثیے کی رباعی کو بھی اہم اور قابل قدر صنف سخن بنا دیا۔ اس دور میں پہلی بار اردو رباعی کے مباحث کا تعین ہوا اور عشقیہ مضامین اور صوفیانہ خیالات کے ساتھ رباعی میں واقعات کربلا اور ان کے متعلقات و اثرات کا ذکر بھی آنے لگا۔ مرثیے کے اخلاقی رجحانات کے اثر سے رباعی میں اخلاقی مضامین نظم ہونے لگے اور اس طرح رباعی میں مقصدی شاعری کی بنیاد پڑ گئی۔ مومن نے رباعی میں نئے محاسن پیدا کیے۔ ناسخ انشا جرات اور نذیر اکبر آبادی نے بھی رباعی کی روایات کو آگے بڑھایا۔ الطاف حسین حالی، اکبر الہ آبادی، اسماعیل میرٹھی، پیارے صاحب، رشید اور شاد جیسے ممتاز رباعی گو پیدا ہوئے۔ حالی اور اکبر جیسے ادبی و قومی مصلحین نے رباعی کو اپنے اصلاحی اور تعمیری موضوعات کے لیے چنا۔ پھر اسماعیل میرٹھی، شاد عظیم آبادی، مہدی مجروح، امیر مینائی، چک بست، شوق کدوائی، عزیز لکھنوی، جوش ملی آبادی، امجد حیدری آبادی، فراق گورکھپوری، جگت موہن لال رواں، سیما اکبر آبادی، عبدالباری عاصی، آغا شاعر غزل باش دہلوی، ابو سعید ابو خیر، مولانا حامد حسن قادری، اثر لکھنوی، اخگر مراد آبادی، اثر صحبائی وغیرہ نے اس صنف کی روایت کو آگے بڑھایا۔ بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع جو ہم نے ختم کیا۔ انشاءاللہ کل ہم میر 19 کے حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔